کہ میری موت سے پہلے تو کوئی قاصد بھیج، تو نے اچانک ملک الموت کو ہی بھیجا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب، اے میرے حبیب نبی، بھیجا تو تھا میں نے قاصد، بھیجا تو تھا میں قاصد موت سے پہلے، موت کا تمہارا تیسرا قاصد تھا، ایک نہیں کئی قاصد میں نے بھیجا موت سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ جاؤں جو تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے قیامت تک، اور جو ان دو نصیحت کرنے والوں سے نہیں سدھر سکا، یاد رکھنا تیسری کوئی چیز اسے سدھار بھی نہیں سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ حضور فرماتے ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، یہ قیامت تک تمہیں بلاتی رہے گی، اور دوسرے موت تمہارے درمیان نصیحت بن کر رہے گی، اور یہ بھی تمہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتی رہے گی۔ آج تو حالات ایسے کہ موت کا خوف نکلتا چلا گیا، موت سے ڈرنا یہ ضروری نہیں لیکن رب کی پکڑ سے ڈرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے نکلتا گیا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، ظاہر سی بات ہے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ نے سنائی، اس کے باوجود صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے، صحابہ بات چیت کرتے کرتے کسی کا بات پر ہنس پڑے، ہنسی ایسی کہ آوازیں آنے لگی، حضور حجرے سے باہر نکل آئے، دیکھا کہ لوگ ہنس رہے، صحابہ سے حضور نے صرف ایک ہی سوال کیا تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رب کو حساب دینے کے لیے تیاری کر لی؟ سب سہم گئے صحابہ، کہا کتنے لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے حضور اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو چکے ہیں، حساب ان کا سب برابر ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کے حضور نہ جانے کس عمل کی پکڑ ہو جائے، ہم میں سے کون ہے جو رب تعالیٰ کو اپنا حساب دینے کی تیاری کیا ہو؟ وہ صحابہ کی بات کر رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اتنی تیز کی ہنسی کس بات کی آئی، اتنی زور کی ہنسی کس بات کی آئی؟ اسی طرح ہم نے ایک روایت پڑھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ ہیں وہ بکریاں چراتے چراتے قبرستان تک پہنچے، قبرستان میں بکریاں چرا رہے تھے، اسی اثنا میں ایک صاحب ان کے پاس آئے، ان سے بات چیت ہوتے ہوتے وہ ہنس پڑے قبرستان، غیب سے ندا آئی اے بندے کیا تجھے شرم نہیں آتی اس بات کی کہ ہزاروں یہاں پر عذاب الہی میں رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے؟ وہ آواز ایسی تھی کہ انہیں جھنجھلا کر رکھ دی۔ وہ بزرگ 40 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن 40 سالوں میں کبھی آپ نے آسمان کی طرف چہرہ نہیں کیا، وہ پوری زندگی ایسی گزار گئے کہ شرم کے مارے وہ چہرہ نہیں اٹھاتے تھے آسمان کی طرف 40 سال تک۔ ایک بار صرف قبرستان میں ان سے ہنسی نکل گئی۔ اے میرے عزیزو، آج تو ہم نے بہتوں کو دیکھا قبرستان میں ٹھٹے مار کر کے ہنستے رہتے ہیں، اور وہاں مذاق لطیفے سنائے جاتے، مردے کو قبرستان میں رکھا جا رہا ہے اور یہاں پر اپنے مزے مستیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو زندگی کا طریقہ ہے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلنے کے کئی موقع اسے دے رہا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو قاصد ہیں، بلاوے ہیں، بہت سائلنٹلی ہماری زندگی میں آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ جیسے اس روایت سے ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے یوں عرض کیا تھا اے رب جب میری موت آئے تو اس سے پہلے تو مجھے بتا دینا، کسی قاصد کو بھیج دینا تاکہ وہ مجھے بتا دے کہ میری موت آنے والی ہے، موت سے پہلے ہی مجھے آگاہ کر دینا، تھوڑی پہلے۔ زندگی بیت گئی، اچانک ملک الموت حاضر ہو گئے، اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا اے اللہ کے نبی رب تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ کہا ہاں میں نے تو اللہ سے عرض کیا تھا کہ موت سے پہلے مجھے کوئی قاصد بھیج دے، میں بات کرتا ہوں میرے رب سے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا میرا تو یہ تیری بارگاہ میں عریضہ تھا کہ میری موت سے پہلے تو کوئی قاصد بھیج، تو نے اچانک ملک الموت کو ہی بھیجا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب اے میرے حبیب نبی بھیجا تو تھا میں نے قاصد، بھیجا تو تھا میں قاصد موت سے پہلے۔ کہا کیا؟
کہ جب تمہارے بال سفید ہوئے تو یہ موت کا پہلا قاصد تھا، جب تمہارے دانت ہلنے لگے تو یہ موت کا تمہارا دوسرا قاصد تھا، جب کمر اور ہڈیاں جھکنے لگی تو یہ موت کا تمہارا تیسرا قاصد تھا۔ ایک نہیں کئی قاصد میں نے بھیجا موت سے پہلے۔ عزیزان گرامی وقار، رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں بھیج دیا ہے، واپس ہی کا ارادہ جلدی کر لو۔ الارم بج چکے، گھنٹیاں بج چکی، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مرضی مولا از ہم اولا، اللہ کی مرضی تمام لوگوں کی مرضی سے بہتر ہوتی ہے، اور تم جو بھی چاہو گے، جتنے بھی پلان کر لو گے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے موت سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہیلے بہانے کر لیے، لیکن جس وقت لکھی ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تم 1000 پہرے بٹھا دو، 1000 پہرے بٹھا دو۔ اس سلسلے میں رک کر کے کہتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کو پڑھا کہ اس نے سنا ملک الموت مرنے سے پہلے سرانے کے پاس آتے ہیں، سرانے کے پاس آتے ہیں، اور وہ وہیں سے روح قبض کرتے ہیں، ناک سے روح نکالی جاتی ہے۔ اور وہ بڑا حکیم بھی تھا، نجومی بھی تھا۔ اس وقت ملک الموت جب آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بھی مرنے والے کو تو نظر آتے ہیں، کچھ وقت پہلے آ جاتے ہیں، اور اگر گھوم جائے اور ان کی طرف پیر ہو جائے تو پھر وہ ادھر آنا پڑے گا، یعنی سر کے پاس آنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچا، اگر تمہاری موت کا ٹائم 12:12 پر ہے، یہ اگر پاس ہو گیا تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اگر اس وعدے کے مطابق ملک الموت نے اسی ٹائم پر روح تمہاری نہیں نکالی تو پھر زندگی بھر پھر تمہیں موت نہیں آنی۔ آج تک ہوا نہیں، لیکن یہ بھی قانون ہے کہ اگر وقت پر انہوں نے نہیں نکالا تو پھر تمہاری روح نہیں نکلے گی۔ اس کو یہ کسی نے کہا، موت سے پہلے بیچارہ بستر پر سویا ہوا تھا، آثار نظر آ گئے، ملک الموت کو اس نے دیکھا تو فوراً گھوم کر کے بستر پہ پیر ان کی طرف کیا، سر ادھر کر لیا۔ ان کو آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ملک الموت پھر اس نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو پھر سر کے پاس دکھے، پھر وہ ادھر آ گیا تو 3-4 بار وہ ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ تو بچے تو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ابا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، بستر سے انہوں نے پلنگ سے باندھ دیا ابا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ بولتا رہ گیا چھوڑو مجھ کو، لیکن بچوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا پلنگ پر، اور ملک الموت روح قبض کر کے چلے گئے۔ تم اپنے طریقے سے، اپنے دماغ سے اللہ کے لگائے ہوئے راستوں سے ہٹنا چاہتے ہو، اس کی منشا کے خلاف پلان بناتے ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتا ہے لوگوں نے مکر کیا، یعنی ہیلے بہانے کیے، اور اللہ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔